یہ کون لوگ ہیں جو دین کے نام پر اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے نام پر تو چندے اکٹھے کرتے ہیں، مال جمع کرتے ہیں، لیکن پھر انہی اجتماعی مالوں کو اپنے ذاتی مکانات پر خرچ کرتے ہیں، انہی اجتماعی مالوں سے اپنی کوٹھیاں بنواتے ہیں، انہی اجتماعی مالوں سے اپنے بنگلے بنواتے ہیں اور عالی شان محل بنواتے ہیں اور گاڑیوں پر گاڑیاں خریدتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر گاڑی پر کچھ خراش آ جائے، اگر گاڑی پر کچھ اسکریچ آ جائے تو فوراً گاڑی شو روم سے نکال لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو دین کے نام پر مسلمانوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کے راستے پر چل رہے ہیں یا یہ یہودیوں اور دجالیوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ میرے محترم سامعین و ناظرین، آج میں جس موضوع اور ٹاپک پر گفتگو کروں گا اس موضوع کا تعلق حضرت مہدی علیہ السلام کی زندگی سے بھی ہے، ان کے حالات و واقعات سے بھی ہے، لیکن آج میں ان کے متعلق گفتگو نہیں کروں گا، اس لیے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کے حالات و واقعات کے متعلق میرا ایک مستقل بیان ویڈیو کی شکل میں موجود ہے، آپ میرے چینل پر جا کر دیکھ سکتے ہیں یا اس ویڈیو کا لنک میرے ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے بھی بآسانی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیں آج میں ڈائریکٹ اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا، میں اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت مہدی علیہ السلام کے اس دنیا میں ظاہر ہونے سے جب تقریباً 7 سال کا عرصہ گزر چکا ہوگا اور حضرت مہدی علیہ السلام اپنے ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہوں گے تو اچانک ان کو خبر ملے گی کہ دجال نے مسلمانوں کو بڑی مصیبت میں ڈال رکھا ہے، مسلمانوں کے اندر فساد برپا کر رکھا ہے۔ چنانچہ وہ اس خبر کی تحقیق کے لیے ایک وفد اور ایک ٹیم روانہ کریں گے۔ یہ وفد 5 یا 9 سواروں پر مشتمل ہوگا اور ان سواروں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ان سواروں کے ماں باپ کے نام اور ان کے قبائل تک کے ناموں کا پتہ ہے اور میں ان کے گھوڑوں کے رنگ تک کو بھی جانتا ہوں۔ پھر آگے فرمایا کہ یہ سوار اس وقت دنیا کے سب سے بہتر انسان ہوں گے۔ بہرحال تحقیق کرنے کے بعد جب حضرت مہدی علیہ السلام کے سامنے دجال کے مسلمانوں کے اندر فساد ڈالنے کی خبر جھوٹی ثابت ہو جائے گی تو دوبارہ وہ اپنے ملک کے انتظام و انصرام میں مصروف ہو جائیں گے، لیکن ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا ہوگا اور تھوڑی ہی مدت گزری ہوگی کہ دجال ظاہر ہو جائے گا۔ مسلم شریف اور صحیح بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ دجال یہودیوں میں سے ہوگا، عوام میں اس کا لقب مسیح ہوگا، اس کی دائیں آنکھ میں پھلی ہوگی، اس کے بال گھنگرو دار ہوں گے اور وہ اپنی سواری کے لیے ایک بہت بڑا گدھا استعمال کرے گا۔ سب سے پہلے وہ ملک شام اور ملک عراق میں ظاہر ہوگا جہاں وہ اپنے نبی اور رسول ہونے کا دعویٰ کرے گا، پھر وہ وہاں سے اصفہان چلا جائے گا۔ اصفہان میں دجال کے ساتھ 70,000 یہود ہوں گے، یہیں سے وہ مزید غرور اور تکبر میں مبتلا ہو کر خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا اور ساری دنیا کے اندر فساد برپا کرے گا، اس سے بڑے بڑے ناممکن اور نادر الوقوع کام کروائیں گے، اور اس کے ساتھ ایک باغ ہوگا جس کو وہ جنت کہے گا اور اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی جس کو وہ دوزخ کہے گا۔ لیکن یہ سب کچھ لوگوں کے امتحان کے لیے ہوگا، مسلمانوں کی آزمائش کے لیے ہوگا، اور اس کے ساتھ کھانے پینے کی چیزوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہوگا، اس کے ساتھ زندگی کے سارے اسباب مہیا ہوں گے اور عیش و عشرت اور راحت و آرام کے سامان اس کے پاس موجود ہوں گے۔ جو جماعت اس کو مانے گی وہ اسے جتنا چاہے گا خوش ہو کر دے گا، اور اس جماعت کے لیے بارش بھی ہوگی، اناج بھی پیدا ہوگا، درخت سے پھل بھی نکلنے لگیں گے۔ الغرض دجال کو ماننے والے لوگوں کے پاس عیش و عشرت اور راحت و آرام کے سارے اسباب موجود ہوں گے، ان کے پاس عیش و عشرت کے ہر قسم کا سامان موجود ہوگا، لیکن جو جماعت دجال کو نہ مانے گی،
جو جماعت دجال کا انکار کر دے گی تو پھر دجال زندگی کے سارے اسباب اس جماعت سے بند کر دیں گے، لیکن ان ایمان والوں کا اور ان مسلمانوں کا لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہی اور سبحان اللہ کا کہنا ہی کھانے پینے کا کام آئے گا۔ یعنی وہ لوگ بھوکا اور پیاسا رہنا تو گوارا کر لیں گے، دجال کو نہیں مانیں گے، حتیٰ کہ جن لوگوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیم کے مطابق گزاری ہوگی، جن لوگوں نے صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کیا ہوگا اور جن لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اپنایا ہوگا تو ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا کہ وہ دجال کے بڑے بڑے اور نادر الوقوع کارنامے سے بھی متاثر نہیں ہوں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی زندگی قرآن و سنت کی تعلیم کو چھوڑ کر گزاری ہوگی، سنت طیبہ کو چھوڑ کر گزاری ہوگی، جن لوگوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت کو چھوڑ کر زندگی گزاری ہوگی اور انہوں نے یہودیوں کے طریقے کو اختیار کیا ہوگا تو یہی لوگ دجال کے گروپوں میں شامل ہو جائیں گے، دجالی فتنوں کے شکار ہو جائیں گے۔ اب ذرا آئیں ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں کہ آج ہمیں عمومی حالات کیا نظر آ رہے ہیں، آج ہمیں عمومی رجحان اور عام رجحان کیا نظر آ رہا ہے، نافرمانی کا یا فرما برداری کا، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یا نافرمانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پابندی کا یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کا۔ یہ کون لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہیں لیکن اللہ کو چھوڑ کر قبروں پر جھکے ہوئے ہیں؟ کیا یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے یا یہ یہودیوں کا طریقہ ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو فلمیں اور ناچ گانے کی محفلوں میں جانے کے لیے تو سر پر پاؤں رکھ کر بھاگتے ہیں لیکن جب اللہ بلائے تو اسی پاؤں پر شیطانی زنجیریں جکڑ جاتی ہیں؟ کیا یہ صحابہ کرام کے طریقے پر چل رہے ہیں یا یہ یہودیوں اور دجالیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں؟ یہ کون ہے جو عریاں اور مختصر اور چھوٹے کپڑے پہنی ہوئی مخلوق جسے عورت کہنا لفظ عورت کی توہین ہے، جسے عورت کہنا لفظ عورت کی ذلت ہے، یہ تباہی زدہ عورتیں کل تک تو باپردہ تھی لیکن آج حرص و حوث، لالچ، مال و دولت کی لالچ اور شیطانی وسوسے اور شیطان پرستی نے ان کو بے لگام اور بے آبرو کر دیا اور وہ اپنی آخرت کے ساتھ ساتھ اپنی دنیا کو بھی برباد کر چکی ہیں۔ وہ ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش تو کرتی ہیں لیکن کوئی بھی خوش نہیں ہوتا۔ یہ تباہی زدہ عورتیں کیا یہ صحابہ کرام کی بیٹیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے طریقے پر چل رہے ہیں یا یہودیوں اور ناپاک دجالیوں کے فتنوں اور ناپاک دجالیوں کی ناپاک بیٹیوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں وہ شکل و صورت پسند نہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق اور محسن اور حسن کے پیکر نبی نے اپنا؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں وہ تعلیم پسند نہیں جس تعلیم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کے راستے معلوم ہوتے ہیں، صحابہ کرام کے طور طریقے معلوم ہوتے ہیں، جنہیں وہ معیشت پسند نہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، جنہیں وہ قوانین پسند نہیں جو اسلام نے اور جو قرآن مجید نے ہمیں بتائے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں وہ معیشت پسند نہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے، جنہیں وہ تجارت اور سیاست پسند نہیں جو اسلام نے ہمیں سکھائی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جنہیں وہ کلچر اور تہذیب پسند نہیں جو مدینہ منورہ میں اپنی عظمت کا ڈنکا بجا چکی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں؟ ذرا ہم سوچیں کہ کیا یہ صحابہ کرام کے راستے پر چل رہے ہیں یا یہودیوں اور دجالیوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو یہ جانتے ہیں کہ سارے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں لیکن پھر بھی وہ قومیت پرستی اور لسانیت پرستی اور تعصب پرستی کے نعروں پر مر مٹ رہے ہیں؟ یہ لوگ اللہ کے نام پر تو جان نہیں دیتے لیکن قومیت پرستی، لسانیت پرستی اور تعصب پرستی کے اوپر اپنی جان تک ڈال دیتے ہیں۔ کیا یہ صحابہ کرام کے طریقے پر ہیں یا یہ یہودیوں کے طریقے پر ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں جو دین کے نام پر اور مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے نام پر تو چندے اکٹھے کرتے ہیں
مال جمع کرتے ہیں، لیکن پھر انہی اجتماعی مالوں کو اپنے ذاتی مکانات پر خرچ کرتے ہیں، انہی اجتماعی مالوں سے اپنی کوٹھیاں بنواتے ہیں، انہی اجتماعی مالوں سے اپنے بنگلے بنواتے ہیں اور عالی شان محل بنواتے ہیں اور گاڑیوں پر گاڑیاں خریدتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ اگر گاڑی پر کچھ خراش آ جائے، اگر گاڑی پر کچھ اسکریچ آ جائے تو فوراً گاڑی شو روم سے نکال لیتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، جو دین کے نام پر مسلمانوں کے مالوں پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں؟ کیا یہ لوگ صحابہ کرام کے راستے پر چل رہے ہیں یا یہ یہودیوں اور دجالیوں کے راستے پر چل رہے ہیں؟ یہ سب کچھ سوچ کر یقیناً ہمارے دل کو بڑا ٹھیس لگنا چاہیے، ہمارے دل کو بڑی تکلیف ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ساری چیزیں اور یہ ساری خرابیاں آج ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہے اور ہم خود اس میں ملوث ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔